صاحب یہ بتائیے، جو سوال ہے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ کیلیفورنیا سے آپ کو کوئی اوور ویلمنگ رسپانس نہیں ملا، کیوں شکست ہوئی کیلیفورنیا سے ریپبلکنز کو، ٹرمپ کو؟ دیکھیں، کیلیفورنیا ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے، شروع سے بلو اسٹیٹ ہے، شروع سے ڈیموکریٹ ہے، اور اس وجہ سے بھی تھوڑا اس وقت یہاں پر زور نہیں ہے. لیکن لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کے ایشوز جو ہے ریپبلکن پارٹی کی ریزالو کر سکتی ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی نہ صرف انڈیویجلس کو ہیلپ کرتی ہے یا بزنسز کو ہیلپ کرتی ہے، بلکہ اس کے بہت اچھے قسم کے مینیفیسٹو ہے جس کو وہ فالو اپ کرتی ہے. ڈیموکریٹس پارٹی جو ہے وہ اس وقت سوائے فائنانس کرتی ہے جنگوں کو، اور کوئی ایسے بزنس ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتی جس سے پراسپیرٹی آئے، امپلائمنٹ آئے اور اکانومی کا پہیہ چلے. تو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں اس سفرنگ، جو اکنامک سفرنگ ہو رہی ہے، تو ریپبلکن پارٹی کی طرف لوگ آ رہے ہیں، اور ڈیموکریٹ تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے اس وقت وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے جیسے ہونا چاہیے تھا. اچھا، یہ فرمائیں کہ ٹرمپ صاحب نے اپنی اسپیچ میں جو وکٹری اسپیچ کی، انہوں نے کہا کہ میں جنگیں ختم کراؤں گا، اور میں نے پچھلے دور میں کوئی جنگ شروع نہیں کی، اور کریڈٹ ان پہ ہے کہ افغانستان میں جو ڈائلاگ کا عمل تھا انہوں نے شروع کیا تھا. یہ بتائیں کہ بینگ مسلم اور ایک ریپبلکن پارٹی کے ممبر کے طور پر یہ دیکھیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کا تو یہ ہے شروع سے موٹو کہ فرسٹ امریکہ، ہی وانٹس ٹو کنسنٹریٹ آن امریکہ، ہی وانٹس ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. تو ابھی ان کا جو سلوگن ہے وہ امریکہ گریٹ کی بجائے ابھی مزید وہ کہتے ہیں وی وانٹ ٹو میک دا ہول ورلڈ گریٹ. تو اس میں وہ ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح کی ویسٹ جو ہے، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہوں، چاہے وہ فائنانس ہو، وہ کسی طرح کا ویسٹ نہیں چاہتے، وہ پروڈکٹیوٹی چاہتے ہیں، اور فائنینشیل جو ہے چیزوں کے اوپر ان کا جو ہے وہ ہے پورا دھیان فائنینشیل چیزوں کے اوپر. تو وہ کسی طرح کی جنگ یا کسی طرح کی وار کی حامی نہیں ہے، اور اس کو ہم انکریج نہ کریں، اس کو سپورٹ نہ کریں، اور ہم امریکہ کی اکانومی، امریکہ کے لوگوں کا معیار زندگی جو ہے اس کو زیادہ پریورٹی دیں. تو ہمیشہ سے وہ پیسفل رہے ہیں، اور وہ وار کو ہمیشہ انہوں نے کہا ہے وار از ویسٹ آف امریکن ریسورسز. تو وار جو ہے وہ ریئلی اس کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ جتنی بھی دنیا میں ہے کہ کانگریس میں دو دھڑے ہوں، سینٹ کسی اور طرف دیکھ رہا اور ایوان آپ کے ساتھ ہو. اب تو اکثریت ہے ان کی. جی، اکثریت تو ان کی ہے، لیکن اس میں پھر بھی ساری ووٹنگ ہوتی ہے، اور ہر انڈیویجل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن رکھتا ہے. تو جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ وار کو، کسی بھی طرح کی وار کو انکریج نہیں کرتے، اور کسی طرح کا بھی فائنینشیل میٹر کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا، یہ فرمائیں کہ پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ اس دفعہ کمپین میں پاکستان کہیں ذکر نہیں ہوا، نہ آپ کی پارٹی کی طرف سے نہ دوسری پارٹی کی طرف سے، ڈسکس ہی نہیں ہوا. پہلے دہشت گردی کے حوالے سے ڈسکس ہوتا تھا، باقی اور چیزیں ہوتی تھیں. تو پاکستان کے بارے میں ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیونکہ بائیڈن دور میں تو پاکستان کو نظر انداز کیا گیا، پاکستان کو ایک لحاظ سے بھلا دیا گیا تھا، بلکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ افغان جنگ کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو سزا دینے کی کوشش بھی ہوئی. دیکھیں، ٹرمپ صاحب تو ہمیشہ پاکستان کو لائک ہی کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ نہیں ہیں. وہ ایشیا میں چاہتے ہیں کہ پیس آئے، چاہے وہ افغانستان کی صورت میں ہو یا وہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات ہوں. ان کا ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، اور وہ ہمیشہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی وار یا کسی طرح کی ویسٹ جو ہے فائنینشیل ریسورسز یا ہیومن ریسورسز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو پاکستان کے معاملات میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز میرٹ پہ ہو، ہر ڈیموکریسی ریئل ہو، اور پاکستان کو وہ ایک ریئل گراؤنڈ پہ اور ایک ٹیلنٹ بیس لوگوں کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. اور ان کی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے وزٹ کیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کتنا فرینڈلی انہوں نے ان کو ویلکم کیا. اور دیکھا جائے تو وہ اصول پرست ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے عمران خان ہیں، تو
یہ بات غلط نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیں عارف صاحب کہ پہلے آپ پیس اینڈ فریڈم پارٹی میں تھے, اب آپ ریپبلکنز کا حصہ ہیں. 2 پارٹی سسٹم ہے, باقی بھی کینڈیڈیٹس تھے, لیکن یہ دنیا بھر میں جمہوریت بھی ایوالو ہو رہی ہے, سسٹم بھی ایوالو ہو رہا ہے, لیکن یہ 2 پارٹی سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں مزید چلے گا؟ جو باقی پارٹیز ہیں, جس طرح آپ نے یہاں سے سوئچ کیا دوسری پارٹی میں ریپبلکنز میں آ گئے, کیا ریزن ہے کہ کوئی تھرڈ فورس سامنے نہیں آ پاتی؟ اور گرین پارٹی کو اس دفعہ کچھ وہ بڑھی ہے آگے, یا وہی ہے جہاں پچھلے 10-20 سال میں تھی؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی 2 پارٹی سسٹم ہی آلموسٹ, پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے, اور ابھی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آئی ہے کچھ عرصے پہلے, جو پی ٹی آئی ہے. تو یہاں پہ بھی سسٹم ایسا ہے کہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے علاوہ لوگوں کو پتہ نہیں, یہ 2 میجر پارٹیز ہیں, لیکن تھرڈ پارٹی بھی ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے آنے کے لیے, اور یہاں تک کہ ہم نے مختلف پارٹیز نے یونائٹ ہو کر پچھلے الیکشن میں 2022 میں جب میں نے لیفٹیننٹ گورنر کا الیکشن لڑا تھا, تو اس وقت 2 یا 3 پارٹیز تھیں وہ جوائن کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اینڈ اپ یہ ہوا کہ گرین پارٹی اور پیس اینڈ فریڈم پارٹی نے جوائن کر کے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے. تو یہ چیزیں یہاں پر بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو آگے آنا چاہیے, اور ڈیموکریسی جو ہے اس میں یہی ہے کہ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اس وقت ہمارے پاس 2 میجر پارٹیز ہیں, لیکن بہت ساری مائنر پارٹیز جو ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہیں, جیسے یہاں پر امریکن انڈیپینڈنٹ ہے, لبرٹیرین ہے, پیس اینڈ فریڈم پارٹی ہے, گرین پارٹی ہے. تو 4 مائنر پارٹیز ہیں کیلیفورنیا میں, اور 2 میجر پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکن. ریپبلکن جوائن کرنے کا سوال آپ نے کہا, تو وہ میں نے اس لیے جوائن کی ہے ریپبلکن پارٹی کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنل وے آف ڈیلنگ ود دا ہول ورلڈ اینڈ ڈیلنگ ود یونائٹڈ اسٹیٹ از ویری امپریسو. ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف انسانیت کے علم بردار ہیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ برابری کے اصولوں پر کام کیا جائے ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس اور باہر کے کنٹریز کے ساتھ بھی. ان کا ایجنڈا بہت ایک سنسیئر اور امپارشل ہے, اور وہ اکانومی کو پریورٹی دیتے ہیں, امریکہ کو پریورٹی دیتے ہیں. بینگ امریکن ہم اس کو اس لیے لائک کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگوں کو امپلائمنٹ, خوشحالی, پیس یہ بانٹنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نے ریپبلکن پارٹی جوائن کی. نہیں آپ یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے عمران خان کا بھی ذکر کیا پچھلے دورے کا. یہاں ایک ساجد تارڑ صاحب ہیں آپ کی پارٹی کے, وہ بلکہ پہلے تو دعویٰ کرتے تھے میں مشیر رہا ہوں, لیکن اب وہ مشیر تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمز کو میں نے ریپبلکن میں بہت زیادہ آگے بڑھایا ان کے کاز کو. وہ تو کہتے ہیں کہ جی کوئی ٹرمپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے, کوئی ایسا ذکر اذکار نہیں ہے, لیکن بعض لوگ یہاں بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی ہوگی اور حالات تبدیل ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کمٹمنٹ ہے ٹرمپ کی؟ دیکھیں ساجد تارڑ صاحب کا جہاں تک سوال ہے, ایسٹ کوسٹ میں جو ہے انہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیے, اور نو ڈاؤٹ کہ ہی از اے ویری گڈ لیڈر اوور دیئر. اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے, وہ بات عمران خان کی نہیں ہے, لیکن جو بھی چیز میرٹ پہ ہوگی, جو بھی چیز اصول سے ہوگی, جو بھی ود ان لاز ہوگی, اس کو وہ انکریج کریں گے. اور ہمیشہ ایک کنٹری ساورن ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کے معاملات میں دخل نہیں دیا جا سکتا. یہ اس کنٹری کی اپنی پالیسی پرابلمز ہوتی ہیں, تو ان کو خود ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ ضرور اس چیز میں دیکھیں گے کہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے, اور وہ ضرور اس چیز کی جو ہے رائے دیں گے, سجیشن دیں گے, ایڈوائز کریں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ ان کو ہر چیز میرٹ پہ کرنی چاہیے, اور کسی کے ساتھ ناانصافی یا بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. ایوری تھنگ ہیز ٹو ڈیل اکارڈنگ ٹو لا آف دا لینڈ. جی اچھا عارف صاحب, آپ نے کہا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ انسانیت کے علم بردار ہیں. انلیگل امیگریشن ان کا بہت بڑا سیاسی پولیٹیکل سلوگن بھی تھا, اور اس کے نام پہ انہیں ووٹ بھی ملے ہیں. لیکن یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں, کوچ کرتے ہیں, یہ تو بصورت مجبوری ہی جاتے ہیں. بہت جنگوں کے مارے لوگ ہیں. ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ امریکہ کی چھیڑی ہوئی جنگیں, اس وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہیں. کوئی اکنامک مائیگرنٹس ہیں. تو یہ کیسے پھر انسانیت کی علم برداری ہو گئی کہ بے سر و سامان ایک شخص, ایک فیملی گھر چھوڑ کے امریکہ داخل ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے؟
اور کل تک تو امریکی یہ کہتے تھے کہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے اور ہماری ترقی کا سارا دار و مدار امیگرینٹس پر ہے. اب امیگرینٹس ہی سب سے بڑا ٹارگیٹ ہیں ٹرمپ کے. جی صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہم لوگوں کی امیگرینٹس کے حوالے سے. دیکھیں امیگرینٹس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک لیگل امیگرینٹس اور ایک اللیگل امیگرینٹس. اللیگل امیگرینٹس وہ ہوتے ہیں جو قانون کی جو ہے پرواہ کیے بغیر, بارڈرز کی پرواہ کیے بغیر وہ انٹر ہوتے ہیں, اور وہ اکنامک, جیسے آپ نے ابھی فرمایا اکنامک مائیگرینٹ. تو اکنامک مائیگرینٹ جو ہے وہ اگر آنے لگیں اور ہم ان کو قانون توڑنے دیں اور ان کو ویلکم کریں کہ آپ لیگل اللیگل جس طریقے سے بھی ڈزنٹ میٹر, تو اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا پھر امریکہ آ جائے گی. تو کوئی بھی کنٹری اپنی ساورنٹی, اپنے بارڈرز, اپنے قانون کو توڑتا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فرض کریں انڈیا سے لوگ آنے لگیں تو آپ ان کو آنے کی اجازت دیں گے, لیکن اگر کوئی ویزا لے کر آئے گا,